جو ہمارے ری ہیب کے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں لوگ، ان میں سے سب کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ابھی تک بہت ساری باتوں کا پتہ نہ ہو، لیکن جو بچے یہاں علاج کے لیے آتے ہیں، ایون وہ اگر 18 سال کے یا 16 سال کے بھی ہو، تو ان کو سب باتوں کا پتہ ہوتا ہے. وہ ہر جگہ سے گزر کے یہاں تک پہنچتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جو ایک سے زیادہ دفعہ آتے ہیں، تو ہمارا چونکہ ریہیب ڈیزائنڈ ایسے ہے کہ یہاں پہ ان پیشنٹس کا ہی علاج کیا جاتا ہے جن کی مرضی نہیں ہوتی علاج کی. بیسیکلی اگر کوئی پیشنٹ آ کے ہمیں کہتا ہے کہ جی میں اپنا علاج کرانا چاہتا ہوں، شراب چھوڑنا چاہتا ہوں، یا میں چرس یا کوئی نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں، اکیلا آ جاتا ہے گھر والوں سے آگے، تو ہم اسے بولیں گے کہ آپ انڈور میں نہیں، آپ آؤٹ ڈور میں آئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لے آئیں. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں گھر والوں کو انوالو نہیں کرنا چاہتا. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسے مناسب نہیں ہے، گھر والوں کو انوالو کرنا پڑے گا، پر آپ آؤٹ ڈور بنیادوں پہ ہوگا علاج. جو علاج ہوتا ہے اس میں پہلے ایڈکٹیو بیہیویئرز کا علاج ہوتا ہے، یعنی نشئی رویوں کا علاج ہوتا ہے. اور نشئی رویے یہ ہوتے ہیں کہ مریض ابھی نشے کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے، اسے نشئی رویے کہتے ہیں. جب کوئی نشے کے پیچھے بھاگنے کا خواہش مند ہوتا ہے، پیچھے چلنے کا خواہش مند ہوتا ہے کہ نشہ کہاں ہے میں پیچھے تلاش کروں، اور جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ باہر دنیا میں سارے کام رک جائیں گے تو مجھے آپ جانے دیں، یا میں ابھی فلاں کام کر کے تو پھر آ جاؤں گا، یا مجھے تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یا اس طرح کے بہت سارے بہانے کر کے علاج میں سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکچولی نشے کے پیچھے جانا چاہتا ہے. پھر ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ پیشنٹ کے نشئی رویے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اب وہ نشے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ نشہ آسانی سے چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اب نشہ اس کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے. جب وہ نشے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتا اور زندگی میں وہ چل رہا ہوتا ہے، تو نشہ اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے. نشہ جو ہے اس کے پیچھے اپنا پڑ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. شروع میں پیشنٹ کمبل کو نہیں چھوڑتا، بعد میں کمبل پیشنٹ کو نہیں چھوڑتا، اور اس کے لیے فردر سکلز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ جو نشہ اب اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو وہ اس کو نشے کو بہت پیچھے چھوڑ جائے. اس کو ہستی سے مٹا نہیں سکتا، لیکن نشے کی کریونگ کو بہت پیچھے چھوڑ دے. تو پہلی سٹیج نشئی رویوں سے چھٹکارا ہے، اور دوسری سٹیج نشے سے چھٹکارا ہے جب آپ نشے کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور خود آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ پیچھے پیچھے آپ کے آتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کریونگ کی مدد سے یا کسی نہ کسی بہانے نشہ واپس پیچھے سے آپ کا دامن تھامنا چاہتا ہے، پیچھے سے دامن تھام. جب آپ نشے کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ ایک سٹیج ہے. پھر جب آپ نشے نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسے حالات جو ہیں جو نشہ بناتا ہے جس میں پیچھے چلتے ہیں، اور اس میں کبھی وہ والد سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے، یا والد غصہ کرتے ہیں، یا گھر میں کوئی فساد ہوتا ہے، یا کوئی ڈیمانڈ نہیں مانی جاتی، تو اس کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کریونگ جس سے جنم لیتی ہے. اچھا، اسی طرح جیسے نشے کے مریض کے لیے نشے کی حیثیت ہے، اسی طرح گھر والوں کے لیے مریض کی یہی حیثیت ہے. وہ اس کے نشئی ہوتے ہیں، اپنے پیارے لاڈلے سپر سٹار بیٹے کے نشئی، جو کہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، جو کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ خطرے میں ہے، اور وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو پکڑ کے سمیٹ کے اس کو بیئر ہگ کرنا چاہتے ہیں، اس کو پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. اور اس سے جو تکلیف جنم لیتی ہے دونوں پارٹیاں سہتی ہیں. تو جیسے مریض کے لیے ایک نشہ ہوتا ہے جسے ہم چرس، افیون، شراب یا کوئی چیز کہتے ہیں، اسی طرح گھر والوں کے لیے جو نشہ ہوتا ہے، گھر والے بھی نشئی رویوں کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو نشہ ہوتا ہے وہ ان کا لوڈ ون ہوتا ہے، جس کے ساتھ ان کا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. جیسے مریض کا بھی اپنے نشے کے ساتھ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے.
جب کوئی نشہ شروع کرتا ہے تو مریض کا اپنے نشے کے ساتھ لو ریلیشن شپ ہوتا ہے، لیکن جب نشہ مزہ بھی دیتا ہے اور تکلیفیں بھی دیتا ہے تو پھر لو ہیٹ ریلیشن شپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے بیٹے کے ساتھ پہلے لو ریلیشن شپ ہوتا ہے، جب وہ کھپانا شروع کرتا ہے اور بیٹا وہ سٹل مینٹینڈ ہے، اپنا جو سٹیٹس ہے بطور بیٹے کا وہ مینٹینڈ ہے، پر اب وہ کھپاتا بھی ہے، تو جو بھی محبت کے خالص رشتے ہوتے ہیں جب کوئی کھپانا شروع کرتا ہے تو وہ لو ہیٹ ریلیشن شپ بن جاتے ہیں۔ تو پہلے گھر والے جو ہیں وہ پیشنٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پہلی سٹیج یہ ہے کہ وہ پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اور یہ سٹیج آئے کہ مریض گھر والوں کے پیچھے بھاگے، تو اس کو سمجھیں گے کہ یہ ترقی ہے، کہ پیشنٹ گھر والوں کے پیچھے بھاگے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ لیکن یہ جو نشے کی بیماری اور اس کے جو علاج کا سسٹم ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے نظریات ہیں جن کے تحت ہم گھروں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یا جو ہمارے نظریات ہیں جن کے تحت ہم آرگنائزیشنز میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یا سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یا جو بیوروکریسی ہے اس میں جس سسٹم کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یا جوڈیشری میں اگر ہم ہیں تو وہاں جس قسم کی زندگی ہوتی ہے، یا فورسز میں جس قسم کی زندگی ہوتی ہے، تو جن نظریات کے تحت وہاں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان نظریات کی وجہ سے تکلیف پیدا ہوتی ہے، رنجش پیدا ہوتی ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، غم پیدا ہوتا ہے، شیم پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جن نظریات کے ساتھ ہم معاشرے میں، گھر میں، فورسز میں، اعلیٰ ترین جگہوں پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو جن نظریات کے تحت، پرانے فرسودہ نظریات کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیمانڈز کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تم نے اول آنا ہے، یا جہاں بیوی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے زیور چاہیے، یا کوئی نہ کوئی ایسی کانفلکٹس گھروں میں ہوتے ہیں جہاں ایک دوسرے بندے کی مجبوریوں کو نہیں سمجھا جاتا اور اس کو پریس کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں رنجش پیدا ہوتی ہے، ڈپریشن پیدا ہوتی ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو امکان ہے کہ قریب ترین جو چیز پڑتی ہے وہ نشہ ہے۔ خواتین کے لیے قریب ترین چیز جو پڑتی ہے وہ ٹرینکلائزر ہے، جو کہ اکثر خواتین کے پرس میں پایا جاتا ہے، کہ جب ایسی رنجش، تکلیف کو پریشانی، انگزائٹی ہوئی تو ایک گولی آدھی یا پوری وہ کھا لی، اور اس سے اپنے نروس سسٹم کو تھوڑا سا ڈاؤن کر لیا کہ انگزائٹی فیل نہ ہو۔ اور مردوں کو جو قریب ترین چیز پڑتی ہے وہ امیر مردوں کو الکوہل قریب ترین چیز پڑتی ہے، اور غریب مردوں کو چرس قریب ترین پڑتی ہے۔ تو اس چیز کو وہ لے کے اپنی پریشانی کو، انگزائٹی کو دور کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ نشہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو نشے کی بیماری ہے۔ نشے کی بیماری کا تعلق جین سے ہے، نشے کی بیماری کا تعلق ڈی این اے سے ہے، جو کہ اس خاندان کا سانجھا ڈی این اے ہے، اور اس ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ بندہ نشہ کرے گا تو اعتدال سے نہیں کر سکے گا، یہ بے اعتدالی سے نشہ کرے گا، اور نشے کی وجہ سے اس کے جسم میں گڑبڑ ہوگی، خرابیاں ہوں گی، ٹاکسیسٹی ہوگی، زہریلے مادے پیدا ہوں گے، اور اس کی مت ماری جائے گی۔ تو یہ جو پہلو ہے، جو کہ جسمانی پہلو ہے، جینز کا پہلو ہے، یہ نشے کی بیماری پیدا کرتا ہے، اور جو ہمارے نظریات ہیں جن کے تحت ہم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، گھروں میں، محلے میں، سوسائٹی میں، اس سے جو رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے جو ایک دوسرے کو کوسنے کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اس سے جو بلیم گیم پیدا ہوتی ہے، اس سے نشے کے استعمال کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ امکان نمبر 1 کہ ہمارے سب کے نظریات سے رنجش پیدا ہوگی، غصہ پیدا ہوگا، امکان نمبر 1 کہ ہم نشہ کریں گے۔ امکان نمبر 2 کہ اگر ہماری جینز خاص ہیں، اس میں ڈی این اے میں یہ کوڈ لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ اگر نشہ کرے گا
تو مس مینج کرے گا جسم میں نشے کو. جہاں بھی موڈ اور مزاج کی خرابی ہوگی تو ضروری بھی نہیں کہ نشے کی طرف ہی جائے. وہ تبلیغی جماعت کی طرف جا سکتا ہے, وہ سوشل ورک کی طرف جا سکتا ہے, وہ اوور ایٹنگ کی طرف جا سکتا ہے, وہ ورکاہولزم کی طرف جا سکتا ہے, اور یہ سب نشے ہیں. تو جو بندہ نظریاتی طور پر تکلیف اٹھاتا ہے, دوسرے لوگوں سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, تو ضروری نہیں کہ وہ نشہ کرے. وہ زیادہ عبادت گزار ہو کے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ سکتا ہے, وہ سوشل ورک کر کے ٹھنڈا رکھ سکتا ہے, وہ تبلیغی جماعت میں چلا جائے, وہ مزاروں پہ جا کے بیٹھ کے تو وہاں سے مفت کھانے کھائے تو اس کو مزہ آئے گا. لیکن ایک چوائس یہ ہے کہ وہ نشہ بھی کر سکتا ہے. جو سگریٹ ہوتا ہے عام طور پر ینگسٹرز کے لیے, 9ویں 10ویں جماعت والوں کے لیے, اور سگریٹ کے بعد چرس ہو سکتا ہے, اور پھر آگے کام بڑھتا رہتا ہے. اس کو ہم ڈیزیز کانسیپٹ کہتے ہیں, جس کا ایک حصہ جسم میں ہوتا ہے اور ایک حصہ نظریات میں ہے. کہ ہمارے نظریات, مثال کے طور پر اگر ہم اپنے ادارے میں یا اپنے گھر میں یا اپنی سوسائٹی میں مقابلے بازی کا رجحان پیدا کرتے ہیں, کمپیٹیٹیونیس, تو اس سے فرسٹریشن جنم لے سکتی ہے, کیونکہ جیتنے والے کم اور ہارنے والے زیادہ ہوں گے. اگر ہم ہر ایک کو کہتے ہیں کہ تم اپنی کیپیسٹی میں اپنے اندر جو پوٹینشیل رکھتے ہو اس کو نکھارو اور تم ابھرو اپنے اندر سے, اور ہم پرسنل ایکسیلنس کی بات کرتے ہیں, اور اس طرح دیگر بھی کئی نظریات ہیں جن کے بارے میں ہم اپنا رویہ بدل لیں, کہ ہمیں عادت ہے کہ لوگ بہت ہم سے متاثر ہوں, ہمیں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح لوگ ہماری عزت کر دیں. اس کے لیے ہم اچھی گاڑی رکھ لیتے ہیں یا اچھا گھر بنا لیتے ہیں, اس کے لیے ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں ہماری عزت کرنے پہ, اور الٹیمیٹلی اس ریس میں ہم تھک جاتے ہیں. لیکن لوگ عزت کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. لوگ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں. آپ کے خوبصورت گھر کو دیکھ کے کہیں گے کہ ضرور کوئی کرپٹ آدمی ہوگا, آپ کی BMW کو دیکھ کے کوئی باتیں کرے گا, کہیں نہ کہیں آپ کی ترقی کو دیکھ کے کہے گا کہ یہ ضرور کوئی 2 نمبر آدمی ہے, تو اس طرح کی کوئی بات کرے گا. لیکن اگر آپ کے اندر یہ نظریہ پروان چڑھے کہ آپ نے اپنی عزت خود کرنی ہے, جو کام آسانی سے آپ خود کر سکتے ہیں, سارے زمانے کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ جاتے ہیں کہ تم میری عزت کرو, تو سب سے پہلے تو اپنی عزت آپ کرنا سیکھیں, کہ آپ کے اندر سے آواز آئے کہ تم اچھے آدمی ہو, یہ مسلسل آواز آئے کہ تم اچھے آدمی ہو. کیونکہ اپنے اندر سے آواز بڑی مشکل سے آتی ہے, کیونکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے میں جو کچھ کرتا ہوں. دوسرے لوگ ذرا آسانی سے ہماری عزت کر لیتے ہیں جہاں موقع لگے, کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے بارے میں زیادہ, لیکن اگر ہم چمکتی چیز ہیں تو وہ اسے سونا سمجھنے لگتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سیاستدانوں کو, عوام کا ایک بڑا طبقہ کچھ سیاستدانوں کو بہت اونچے درجے کا ریگارڈ دیتا ہے, اور انہی سیاستدانوں کو ایک بڑا طبقہ بہت بے عزت بھی کرتا ہے, اور ان کے جو ویوز ہوتے ہیں وہ کسی ایک ہی بندے کے بارے میں اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ گروہ ٹھیک کہتا ہے کہ یہ گروہ ٹھیک کہتا ہے. لیکن جب آپ اپنی عزت خود کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو کسی گروہ کی ضرورت نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, اور آپ وہ کام کریں جو آپ کو ٹھیک لگتے ہیں, اور آپ مناسب گول سیٹ کریں, انہیں حاصل کریں. آپ کی مرضی آپ پر چلے, آپ کا اختیار, آپ کی کمٹمنٹ آپ کے ساتھ آپ پوری کریں, اپنی کمٹمنٹ دوسروں سے پوری کریں, تو اس سے آپ اندر کی عزت کو پا سکتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ہم نشے کی بیماری کے اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں تو ہم بہت دلدل میں پھنس جاتے ہیں. یہ جو نشے کی بیماری کا چنگل ہے, اس میں جیسے آپ نے وہ ہندوؤں میں جو ذات پات سنی ہوئی ہے نا, براہمن, کھتری, ویش اور شودر, تو یہ وہ جو براہمن, کھتری, ویش اور شودر کا جو ایک
ذات پات بنی ہوئی ہے تو جو نشے کی بیماری کا سسٹم ہے اس میں بھی یہ سارے رشتے ناتے آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے ساری کبختیں پیدا ہوتی ہیں. ہندوؤں میں جو ذات پات سنی ہوئی ہے نا، براہمن، کھتری، ویش اور شودر، تو یہ وہ جو براہمن، کھتری، ویش اور شودر کا جو ایک ذات پات بنی ہوئی ہے تو جو نشے کی بیماری کا سسٹم ہے اس میں بھی یہ سارے رشتے ناتے آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے ساری کبختیں پیدا ہوتی ہیں. اس میں براہمن کون ہے؟ ہم لوگ براہمن ہیں، ٹھیک، یہ ہم لوگ سو کالڈ براہمن ہیں. ہم براہمنیت کو اوڑے ہوئے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، ٹھیک. سو ایک تو یہ وہ جو براہمن کا رول ہے وہ ہمارے حصے میں آ گیا. یہ خرابی کی بہت بڑی جڑ ہوتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو براہمن سمجھیں. دوسری بات یہ کہ پھر شودر کون ہے؟ شودر جو ہے وہ مریض کو عموماً گھر میں بھی وہ کہتا رہتا ہے جی وہ بڑے بھرا نوں گڈی لے دیتی ہے، مینوں نہیں لے کے دیتی، وہ میرے نال ہی سارے انج کر دیو تسی، اور میں ہی بس ہگاواں اس طرح دا صدقے دا بکرا. لوئر سٹیٹس از ود دا پیشنٹ. اب بیچ کے دو ہیں، کھتری اور ویش. یہ کون ہے؟ تو اس میں جو بریڈ ونر ہے ایک وہ ہے، باقی وہ ہیں جو بریڈ ونر نہیں ہے. یہ دونوں میں جو رول ہے، جو بریڈ ونر ہے وہ کھتری ہے اور جو بریڈ ونرز نہیں ہیں گھر میں وہ ویش ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایک ایسا سسٹم جس میں 4 قسم کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کر رہے ہیں تو کوئی ان کی بنے گی؟ کیا تبادلہ خیالات ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. ذات پات کو سارا ختم کرنا پڑے گا. میرے پاس ابھی ریسنٹلی ایک پیشنٹ آیا جس کو کوئی سیکیٹرک النس تھی اور وہ بہت ریلکٹنٹ تھا علاج کے لیے اور والدین اس کو لے آئے. بہرحال وہ آ گیا اور میں نے دیکھ کے کہ یہ بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہے علاج کے لیے. شکیزوفرینک تھا، شکیزو افیکٹو ٹو بی پریسائز. تو میں نے شروع میں ہی کہا، میں نے کہا دیکھیں کیا آپ یہ جو پیشنٹ ہے آپ کا، اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اکیلا بیمار نہیں ہے، سب گھر والے بیمار ہیں اور اس اکیلے کا علاج نہیں ہوگا، سب گھر والوں کا ہوگا. تو گھر والے کہنے لگے سانو کی مطلب جو کہو گے اسی کر دیں گے، سانو مریض ٹھیک چاہیے. میں نے کہا اگر آپ یہ قیمت ادا کر سکتے ہیں کہ دل ہی دل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اکیلا بیمار نہیں ہے اور سب گھر والے بیمار ہیں اور چند سال ایسے مریض کے ساتھ رہتے رہتے یہ سچویشن بن بھی جاتی ہے، گھر والے روگی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو سب کا علاج ہوگا. اور یہ بات آپ نے کمیونیکیٹ کرنی ہے اس بچے کو جو کہ 30 سال کا ہے، اس کو کمیونیکیٹ کرنی ہے کہ بھائی سب بیمار ہیں اور سب کا علاج ہو رہا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس لڑکے کو کتنی خوشی ہوئی، اس کو بے پناہ خوشی ہوئی، وہ ایگزونریٹ ہو گیا. کہنے لگا اگر ہماری یہ کہنے سے ایسا ہو سکتا ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یہ پوسٹر لینے سے، یہ پوزیشن لینے سے، اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم لے لیتے ہیں. میں نے کہا اب دوسرا دھماکہ یہ ہے کہ ویسے یہ ہے سچ، لیکن وہ چونکہ پہلا جھٹکا سہ چکے تھے تو وہ دوسرا بھی انہوں نے سہ لیا. اور پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ ایکچولی 2 لوگ جب بات کرتے ہیں، ایک اونچ نیچ سے بات کرتے ہیں تو میسج کنوے نہیں ہوتا. کبھی آپ دیکھیں کہ ایک پیشنٹ ہے جو لاہور سے کسی دن اچانک گجرانوالے جائے اور اسے پان سگریٹ والی دکان پہ ایک بندہ نظر آئے جس کے بارے میں اس کو اندازہ ہو کہ یہ چس پینے والا میرا چسی بھائی ہے،
اور وہ دونوں ایک دوسرے سے سلام دعا لیتے ہیں تو ان کے درمیان گہری دوستی کتنی دیر میں ہو جائے گی؟ ود ان نو ٹائم. کیوں؟ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہے اور سیم ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کہیں بھی کوئی سملیرٹی ہو، آپ کہیں جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہاں وہ بندہ ہے جو کہ ایف ایس سی میں وہاں پڑھتا تھا جہاں میں پڑھتا تھا، اور آپ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارا یہ والا معاملہ ایک جیسا تھا، کرسچن ماڈل سکول میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے یا گورنمنٹ کالج لاہور میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو اس کے بعد جو بات چیت طے کرنے میں کوئی آسانی ہو جاتی ہے، کامن گراؤنڈ مل جاتا ہے. کیونکہ نارملی جب بھی آپ کسی کو ملتے ہیں آپ دوسرے کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، دس از دی نارم. لیکن جب آپ کسی ایسے بندے کو ملتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی کوئی کامن گراؤنڈ ہے، جیسے ڈائبیٹک کو ملتا ہے، دل کا مریض دل کے مریض کو ملتا ہے، جیسے کوئی بیوہ کسی بیوہ کو ملتی ہے، کوئی ڈیورسی کسی ڈیورسی کو ملتی ہے، تو یہ ایک ایسا کوئی رشتہ سا ڈیولپ ہوتا ہے برابری کا جس سے کہ بات چیت کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، شیم فیکٹر ختم ہو جاتا ہے. اس میں جیسے ہم گھر والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ذات پات کا سسٹم ہے اس کو ختم کر دیں، ویسے ہی ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس ذات پات کے سسٹم میں سے نکل آئیں اور اپنے آپ کو جو برہمن کی پوزیشن سے نکال دیں تو ہماری بات سمجھ میں آنے لگے گی. لیکن اگر ہماری باڈی لینگویج صحیح نہ ہو، ہم سے کوتاہی ہو جائے، ہم کوئی بات سچ بھی کر رہے ہوں، سائنٹیفک بات بھی کر رہے ہوں، لیکن اگر ہمارا انداز ایسا تھا کہ ہم کسی درخت کے بہت اونچے ٹہنی پہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں تو آپ ہماری بات نہیں سمجھ سکتے، کنیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ جو ذات پات کا سسٹم ہے، جو نشے کی بیماری کا سسٹم ہے، یہ دوسری کئی بیماریوں میں یہ بالکل نہیں پایا جاتا. لیکن نشے کے مریض کے ساتھ جب بھی کوئی ڈیل کرے گا وہ کوئی پریجڈزم کرے گا، اور اس پریجڈزم سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور این اے میٹنگز اس لیے کامیاب ہوتی ہیں، اے اے میٹنگز اس لیے کامیاب ہوتی ہیں کہ وہاں یہ پریجڈزم نہیں ہوتا، وہاں ایک لیول جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے ریہیب سسٹم میں بھی، بحالی کے نظام میں بھی اس طرف سفر کرنا شروع کر دیں کہ اس میں ذات پات کا یہ جو نظام ہے جس میں کوئی برہمن ہے، کوئی کھتری ہے، کوئی ویش ہے اور کوئی شودر ہے، اس کو مٹا دیں تو کامیابی اس کا ایک تحفہ ہے. ایک بندہ بار بار آتا ہے اور ایک نیا آتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہماری مارکیٹنگ کو ہوتا ہے. علاج میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. علاج میں بہت ساری لرننگ، خاموش لرننگ ہوتی ہے جو کہ لاشعوری طور پر ہو جاتی ہے، مرر لرننگ ہوتی ہے. جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، تو آپ چونک جاتے ہیں کیونکہ آپ اس سے اپنا ہی مطلب نکال رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشہ کرتا رہے گا اور یہاں آتا رہے گا. نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں اس کے ایڈکٹیو بیہیویئر اگر ختم ہو جاتے ہیں تو آپ الحمدللہ کہیں، اگر پھر یہ نشہ چھوڑ دیتا ہے تو الحمدللہ کہیں اور علاج جاری رکھیں. پھر یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، پھر ایک دفعہ الحمدللہ کہیں اور علاج جاری رکھیں. اور اس کے بعد یہ کام کاج کرنے لگے، آپ کی عزت کرنے لگے، ذمہ داریاں اٹھائے، علاج جاری رکھیں. علاج نہ کہیں، اس کو پرسنل ڈیولپمنٹ کہہ دیں. کیونکہ مجھے بتائیے کہ معاشرے میں کامیاب لوگ آپ کو ہمیشہ وہ نظر آئیں گے جو اپنے اندر ویلیو کو بڑھاتے رہتے ہیں، ویلیو ایڈ کرتے رہتے ہیں. تو سب سے زیادہ ضرورت ویلیو ایڈ کرتے رہنے کی کس بندے کو ہے؟ جو نشے کی بیماری اور کریونگ کا ایک دفعہ سامنا کر چکا ہے اور دوبارہ نہیں کرنا چاہتا. یعنی اس نے ایک بدترین دور دیکھا ہے، اور یہ دور بہت بدترین ہوتا ہے، تکلیف دہ دور ہوتا ہے جو نشے کے اندر لوگ گزارتے ہیں.
یا لوگ جو ڈپریشن میں گزارتے ہیں، ایک ریسرچ میں پتہ چلا کہ جو لوگ ایک سویئر ڈپریشن کے دورے کو برداشت کر چکے ہوتے ہیں اور دل کے دورے کو برداشت کر چکے ہوتے ہیں، اگر انہیں کہا جائے کہ اب نئے سرے سے دونوں میں سے ایک کو چوز کرو، تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا چوز کریں گے؟ دل کا دورہ۔ وہ ڈپریشن کے دورے کو چوز نہیں کریں گے، وہ اس غم کی کیفیت کو، اس خالی پن کو کبھی چوز نہیں کریں گے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ نشہ چھوڑنے کا مطلب ہے بوریت، خالی پن، ڈپریشن، انگزائٹی، شیم اور ساری اگلی فیلنگز جو کہ انسان کبھی نہیں ایکسپیرینس کرنا چاہتا۔ اچھا، اگر ہمارا کوئی پیشنٹ کچھ سال ٹھیک رہنے کے بعد یہاں آئے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ پرائیڈ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ ہم ترسے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی کامیابی مل جائے، اور جب کامیابی مل کے تو پھر کافی سالوں کے بعد کوئی دوبارہ چلا جائے اس میں، تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اور پیرنٹس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ جذباتی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ون مور ٹائم یہ بات کیا سمجھ میں نہیں آ جاتی کہ 4 سال اگر کوئی نشہ نہیں کرتا اور پھر کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں علاج کو روکا گیا تھا کسی اور چیز کے نام پہ، اور وہ چیز این اے میٹنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز کوئی بزنس ہو سکتا ہے جس میں وہ پڑ گیا ہو، وہ چیز کوئی تعلیمی کامیابی ہے جس میں وہ پڑ گیا ہو، جس کے بھی وجہ سے کسی نے علاج کو چھوڑا تھا۔ کیونکہ این اے میٹنگ میں علاج نہیں ہوتا، این اے میٹنگ میں وہ برابری کا جو درجہ ملتا ہے، جو برابری کی خوشبو ملتی ہے، جو شیم ہیل ہوتی ہے، وہاں اتنا کام ہے۔ اور علاج گاہ میں آپ کو پرسنلی ڈیولپ ہونے کا موقع ملتا ہے، اور آپ کو اپنی زندگی صحیح نہج پہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ اور عموماً آپ نے دنیا بھر میں دیکھا ہوگا کہ جو علاج گاہیں ہیں وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ این اے میٹنگ میں جاؤ، اے میٹنگ میں جاؤ۔ اے میٹنگ والے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہم ہیں وہ ہم ہیں، علاج گاہیں کچھ نہیں ہیں۔ اس کے باوجود دنیا بھر میں پروفیشنل ایسا کوئی نہیں ملے گا، یا علاج گاہ کوئی ایسی نہیں ملے گی جو کہ اے میٹنگ کو اور این اے میٹنگ کو ریکمینڈ نہ کرتی ہو۔ لیکن آدھی چیزوں سے کام نہیں بنتا۔ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ این اے میٹنگ میں آپ کو ایک برابری کی سطح پہ خوشبو ملتی ہے، احساس ملتا ہے، شیم ہیل ہوتی ہے، وہاں آپ کو وہ جو سکلز ہیں، جو کمیونیکیشن سکلز ہیں، جو زندگی میں آگے بڑھنے کے معاملات ہیں، جو اپنی سوبرائٹی کی کوالٹی بہتر بنانے کے معاملات ہیں، وہ علاج گاہ میں کنٹینیوسلی آپ کو ملتے ہیں۔ دیکھیے یہ ڈسکنیکٹ کب پیدا ہوا تھا؟ یہ 1933 میں پیدا ہوا تھا۔ 1933 میں یہ ڈسکنیکٹ پیدا ہوا تھا جب 3 مریضوں کو علاج گاہ نے بین کر دیا تھا۔ ایک ڈاکٹر سلک ورتھ تھے، اور ان کے کوئی مریض تھے 3 جنہوں نے اتنا تنگ کیا کہ ڈاکٹر صاحب تنگ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب تم علاج گاہ میں نہیں آ سکتے، اور ان کو بین کر دیا تھا۔ اور ان تینوں کی جب آپس میں دوستی ہوئی اور انہوں نے الکوہلکس انونیمس بنائی، انہوں نے الکوہلکس انونیمس کی کتاب لکھی، اور پھر وہ 100 لوگ ہو گئے، اور پھر یہ فیلوشپ وجود میں آئی۔ تو اس کی بنیادوں میں ایک ریجیکشن کا زہر ہے، جو کہ تمام دنیا کے ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، ری ہیبس کوشش کر رہے ہیں کہ ختم ہو جائے، لیکن وہ جو اوریجنل ریئیکشن ہے ریجیکشن کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ یک طرفہ محبت ہے جو کہ علاج گاہیں اور ڈاکٹر اے سے کرتے ہیں، پر اے سے واپس وہ محبت نہیں ملتی۔ جیسے ابھی میں بتا رہا ہوں تو میں ڈویلٹی کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ کسی اور مقصد کے لیے اے ضروری ہے، این اے ضروری ہے، کسی اور مقصد کے لیے علاج گاہ ضروری ہے۔ اے علاج گاہ نہیں ہو سکتی، علاج گاہ اے نہیں ہو سکتی، اور بہت دفعہ اے والوں نے علاج گاہ بنانے کی کوشش کی اور سارے لیپس ہو گئے۔ یہ ان کے اپنے لٹریچر میں ہے
کہ بہت سے اے والے اور این اے والے علاج گاہ کھول بیٹھتے ہیں اور وہ اپنی سوبرائٹی اپنی ریکوری بھی کھو دیتے ہیں اور ریلیپس ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان کا اصول ہے کہ ہم نے علاج نہیں کرنا یا معاوضے سے خدمت نہیں کرنی. کمپلیمنٹری ہی ہے ان کی ٹریڈیشن. 12 ٹریڈیشنز جو ہیں وہاں 12 سٹیپس ہیں اور 12 ٹریڈیشنز ہیں. اچھا پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈائبٹیز کے مریضوں کے بھی گروپ ایسے ہی ہوتے ہیں, ڈائبٹیز انونیمس, ان کا بھی گروپ ہوتا ہے امریکہ میں, لیکن وہاں یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ جانا آپ نے ڈاکٹر کے پاس ہے انسولین کے لیے اور دوائی کے لیے. لیکن ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ اس طرح نہیں سوچ پاتے کیونکہ ان کی جڑوں میں وہ زہر ہے جو کہ 1933 میں ڈاکٹر سلک ورتھ کے ایک غصے کے نتیجے میں سامنے آیا. تو وہ جو ریجیکشن کا زہر ہے اس کی وجہ سے میرے خیال کے مطابق کہیں نہ کہیں دو باتوں پہ اختلاف ہوتا ہے. ایک انسپوکن ہے کہ انہوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا تھا, اور دوسری بات جو ہے وہ سپوکن ہے کہ مال بڑا کماندے نے. بس یہ دو چیزوں کا گلہ ان کے ذہن میں کانسٹنٹلی رہتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کرتے ہیں اس کو خالی خدمت کے نام پر اور کوئی معاوضہ نہیں لیتے, وہ چاہتے ہیں کہ جو علاج گاہیں ہیں, جو معالج ہیں, وہ بھی ہماری طرح کریں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے چلیں, جبکہ ایکچولی ان کو علاج گاہوں کے پیچھے چلنا چاہیے. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علاج کرنا ڈاکٹر کا کام ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی پہلے سال میں میڈیکل کالج میں جاتا ہے تو اس کو پہلے سال کو کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پروفیشنل. فرسٹ ایئر نہیں, فرسٹ پروفیشنل. پھر کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ پروفیشنل, پھر تھرڈ پروفیشنل, پھر فورتھ پروفیشنل. تو پروفیشنل کے اوپر اتنا کیوں زور دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جو میڈیکل ایتھکس میں ہے وہ پروفیشنلزم ہے, اسے پیشہ ورانہ کا نام دیا گیا ہے. کوئی ڈاکٹر اگر اس چیز کا خیال نہیں رکھتا تو وہ اپنے پیشہ ورانہ ایتھکس کے خلاف چل رہا ہے, کیونکہ انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ اس کو گمراہ کرتا ہے. ایک پولیس کے بڑے افسر ہیں جن کو دونوں میاں بیوی کو خیال آیا, ان کے اپنے بچے تھے, ان کو خیال آیا کہ کوئی ایک دو بچے اور لے کے پالیں. کبھی کبھی مجھے بھی یہ خیال آتا ہے کہ میں ایک دو تین بچے مجھے کہیں سے مل جائیں تو 2 سال کا, 3 سال کا, 1 سال کا تو میں پالوں. مجھے بھی کبھی کبھی بہت یہ خیال آتا ہے کہ اچھا مجھے شوق ہے کہ جو مجھے بچے پالنے کا ہنر اب آتا ہے وہ مجھے پہلے نہیں آتا تھا. جی میں چاہنا نکے تو شروع کریے, بڑے تو میرے پاس بہت ہیں, یہ سارے میرے بچے ہی ہیں, اور آنیسٹلی میرا ان کے ساتھ اسی وجہ سے رابطہ رہتا ہے, دوستی جلدی ہو جاتی ہے کہ یہ تو بڑے بچے ہیں اور ان کے ساتھ بھی میرا بڑا محبت کا رشتہ ہے, جس کی وجہ سے ہم اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اتنی باتیں کرتے ہیں. سخت وہ باتیں اتنی کرتے ہیں تو یہ سنتے ہیں تو پیو ہی سمجھ کے سنتے ہیں, بلکہ بعض تو دادا کہتے ہیں, بعض تو پیو تو گل اگے وداتی ہے انہوں نے. تو وہ پولیس افسر ہیں, انہوں نے میاں بیوی نے سوچا کہ ہمارے اپنے 3 بچے ہیں, مالی طور پر وہ ٹھیک ٹھاک تھے, تو انہوں نے 2-1 بچے کہیں سے لے کے تو پالنے شروع کر دیے. تو ان کو مزہ آنا شروع ہو گیا, تو 2 کی بجائے انہوں نے 5-6 اور لے لیے, 5-6 کی بجائے انہوں نے 10-12 اور لے لیے, تو پھر 100 ہو گئے. اچھا 100 ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ 100 بچوں کو پالنا اچھے طریقے سے, تو یاروں دوستوں نے کہا کہ یار تم اچھا کام کر رہے ہو, کتنے پیسے دیں تمہیں؟ تو یاروں دوستوں نے پیسے دینے شروع کر دیے. پھر لوگوں نے اوورسیز سے پیسے بھیجنا شروع کر دیے. اور کل پرسوں میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا دونوں میاں بیوی کا, اور وہ میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جڑے 100 بچے نے نا ڈھیر سارے ہو جان, 100 دے سجے ہاتھ اینے کہ صفرے لگ جان کہ پاکستان دے سارے بچے جڑے نے نا وہ میرے کو آ جان, میں پالا. تو اب یہ وہ چیز ہے جو شروع کسی اور طرح سے ہوئی تھی, اینڈ اپ کسی اور طرح سے ہو گئی,
اور جو اوور گروتھ ہوتی ہے اس میں پھر وہ حسن نہیں رہتا جو ایک اوریجنل سائز میں ہوتا ہے. اگر پاکستان میں افلوئنٹ لوگ آپ کی طرح اور میری طرح کوئی 2 بچے پال لیں ایسے جن کو اچھی اپ برنگنگ مل جائے تو دیٹس فائن. لیکن اگر ان بچوں کے نام پہ ہم چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں یا لوگ دینا شروع کر دیں تو اٹ از اے ویری گڈ بزنس. تو وہی کام جو بڑی نیکی سے شروع ہوتا ہے وہ کس طرح ایک دھندے کی شکل اختیار کر جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ سارا وہ ایڈکٹیو پہلو ہے. جب حل من مزید کی بات ہوتی ہے تو یہ ایڈکٹیو پہلو ہوتا ہے. تو ہم بریلینٹ بیسک کی طرف آ جاتے ہیں کہ اچھا جو اپنے 2-3 بچے نے ذرا انہوں نے توجہ دے لی ہے, واپس اس میں آ جائیں. کیونکہ زیادہ تر لوگ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ اپنی سکت کو نہیں دیکھتے, وہ اپنی سکت کو بھول کے اچھا کام اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں, حتیٰ کہ وہ اچھا کام نہیں رہتا. وہ اپنے ساتھ ٹیم ڈیولپ نہیں کرتے, وہ اپنی عمر کو نہیں دیکھتے, وہ اپنے ساتھ ماحول ایسا نہیں بناتے کہ جس میں ان کی سمجھداری تو کام آتی رہے لیکن ان کی بھاگ دوڑ کم ہو جائے. تو نیچرلی اس کے لیے لرن کرنا پڑتا ہے, آبیتیاں دیکھنی پڑتی ہیں, لوگوں کی آٹو بایوگرافیز دیکھنی پڑتی ہے کہ کون بندہ تھا جو شاندار کام کرتا تھا اور اس کا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا ہوا. ایسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو شاندار کام کرتے کرتے بہت برے انجام کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں. نشے کی بیماری سے جو بحالی کا کام ہے اس میں سے یہ جو ذات پات اور اونچ نیچ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اپنے آپ کو ممتاز ہونے کے خبت سے نکالا جائے. یہ جو خبت عظمت ہے یہ انسان کو کافی خراب کرتا ہے. اور اس میں ہم جب آپ سے ملیں تو آپ کو ہمارے فیشل ایکسپریشن سے اور باڈی لینگویج سے غلط وائبز نہ آئیں جو کہ کبھی کبھی آ سکتی ہیں. وی آر ہیومن بینگ, اور ہم جب ٹھوکر کھا کے گرتے ہیں تو ہمیں باتیں سمجھ میں آتی ہیں. دوسری طرف جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ جب آپ گھر میں چلے جاتے ہیں اور 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, معزز لوگ, ماں باپ, بڑا بھائی, بڑی بہن, ایک بہنوئی اور ایک ہمارا مریض وہاں بیٹھا ہوتا ہے, اس کے بیسک رائٹس کا بھی کمپرومائز نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا, یہ ارادتاً نہیں ہوتے, یہ خود بخود ہوتے ہیں. اور میں کئی دفعہ پیرنٹس کو سمجھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں نہیں, بچے نو دسن دی نہیں ضرورت, خاموشی کے ساتھ اپنے دل پہ کام کریں. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا وہ ہو لڑے گا تڑنا. آپ خاموشی سے معاف کر دیتے ہیں. آپ ہمیشہ اپنے دل میں پرائیویٹلی اس کو معاف کر دیتے ہیں, دل میں پرائیویٹلی کسی کی عزت بنا لیتے ہیں, دل میں پرائیویٹلی اپنے رنج ختم کر دیتے ہیں, پرائیویٹلی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ پرائیویٹلی اپنے دل کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کو بدل دیتے ہیں تو دوسرے بندے کو بہت اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر ایک سکس سینس ہے جو اسے کہہ رہی ہوتی ہے دیر از سم تھنگ رانگ. انہوں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ اگلے بندے نے جو کیتا ہے میرے نال کی کیتا ہے, پر انہوں انٹیوشن ہو رہی ہوتی ہے, انٹیوشن کہ اے کوئی میرے نال آج پہلے دی طرح نہیں ملیا. If you have been in intuition, you will have intuition. کیونکہ ٹیوشن کیا ہے کہ آپ سیکھتے رہتے ہیں, آپ دنیا کو پڑھتے رہتے ہیں, آپ دنیا کو جانتے رہتے ہیں, آپ اپنا علم بڑھاتے رہتے ہیں, آپ کوئی ٹیوشن پڑھتے رہتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کسی جگہ کچھ سیکھنے جاتے ہیں, کوئی تبلیغ کا کوئی اجتماع ہے, وہاں سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, پھر آپ کوئی دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں یا معزز کوئی سمجھدار لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پھر انٹیوشن ہونے لگتی ہے کہ یار یہ ایک گٹ فیلنگ ہے میری, جسے ہم کبھی گٹ فیلنگ کہتے ہیں. اور ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہماری آنتوں میں بھی کہیں چھپا ہوا ہے. اٹ از میٹا فزیکل, لیکن لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں. مطلب ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہمارے پیٹ میں بھی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کا ابھی وجود صحیح طریقے سے سامنے سے نہیں آیا,
تو میں اپنے ساتھیوں کو بھی روزانہ پچھلے چند دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ برہمن ہونے سے نکل آئیں. جو میڈیکل ڈیولپمنٹ کی ہسٹری ہے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, یہ 100 سال کی ہسٹری ہے سگنیفیکنٹ. اگر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو نہ آپ کو میڈیسن میں کمال نظر آئے گا, نہ سرجری میں کمال نظر آئے گا, نہ سیکیٹری میں کمال نظر آئے گا, صرف جسٹ 100 سال پہلے, صرف 100 سال پہلے. اور پچھلے 50 سال تو مجھے ہو گئے ہیں, گریجویشن کے بعد مجھے 50 سال ہو گئے ہیں. اور میرے یعنی میڈیکل کالج کے زمانے میں او سی ڈی کا بھی نام نہیں رکھا گیا تھا. آئی واز سفرنگ فرام او سی ڈی ڈیورنگ مائی میڈیکل کالج, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ او سی ڈی ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ میں اپنی ہی لائف کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھتے ہی دیکھتے دل کا علاج میرے سامنے شروع ہوا, جو اوپن ہارٹ سرجری, بائی پاس آپریشنز, پھر وہ فیڈ آؤٹ ہو گیا تو سٹینٹس کی بات ہو گئی, انجیو پلاسٹی کی بات ہو گئی. پہلے ہوتا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ بندے کو دل کی بیماری ہے اور ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی خبر ہوتی تھی کہ ان کی روح قفس عنصری سے, پتہ نہیں تھا مطلب کہ یہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے. تو یہ روز اخبار میں ایک خبر ہوتی تھی بڑے لوگوں کے بارے میں. اب آپ کبھی دیکھتے ہیں اخباروں میں اس طرح کی خبریں؟ اگر کوئی آپ میں سے ایک بھی اپنے دل کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ میرا بچہ ہے, میرا اور اس کا ڈی این اے سانجھا ہے, کیونکہ اس سے بڑی سانجھ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا ڈی این اے سانجھا ہے, آپ کا ڈی این اے کنفرم کیا جا سکتا ہے. تو اس چیز کو اگر تھوڑا سا رواج دے دیا جائے کہ ویسے تو ہم کہتے ہی رہتے ہیں کہ عزت کریں, ججمنٹل نہ ہوں, سنجیدگی سے بات کریں, ان کی ذمہ داریاں ان کو لوٹا دیں. کسی کی ذمہ داریاں اس کو پوری نہ کرنے دینا بھی بیزتی ہے. کسی بندے کو اس کی ذمہ داریاں, مثال کا طور پر آپ کا ڈسپینسر کسی کو ٹیکا لگانے لگا ہے تو اس کا یار چھڈ میں پڑا میں لانا, تو ڈسپینسر کیا سوچے گا؟ اور اس کو یہ نہیں سمجھ لگے گی کہ آپ ویسے ہی ایسے آپ نے کوئی دوست تھا یا کوئی پروٹوکول والا کیس تھا تو آپ نے اس کو ٹیکا لگا دیا ہے. وہ اس کو انٹرپریٹ کرے گا کہ میرے پہ کانفیڈنس نہیں ہے. تو یہ اپنے گھروں کے بچے ہیں, ان کے ساتھ ہم ساری باتیں کر لیتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی ساری باتیں کر لیتے ہیں. تو میں اپولوجائز کرتا ہوں سب سے پہلے کہ اگر کسی کو مجھ سے کبھی بھی کوئی یہ فیلنگ ہوئی ہو کہ میں نے اپنے آپ کو برتر سمجھا تو مجھے معاف کر دیں. لیکن میں اپنے سب ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم ایک لیول پہ آ کے کام کریں گے تو زیادہ کامیابی ملے گی. اور جو تکلیفیں ہیں ہمارے پیشنٹس کی, ان کے گھر والوں کی, اور سماج کو جو خطرہ ہے اس خطرناک بیماری سے, وہ خطرہ ٹل جائے گا.